کہ ابھی ہم فیصل واوڈا صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں، یہ دو چیزیں بھی مجھے سمجھا دینا. ایک میں نے دیکھا سرفراز بگٹی صاحب کا اسٹیٹمنٹ، وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، آپ کے علاقے کے عمل کے، آپ کا گاؤں، دونوں گاؤں کی سرحدیں جوڑتی ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ بھی موٹر وے پہ وہیں نیلا دلہ سے اتر کے جاتے ہیں. جی سر، میں آیا ہوں نا آپ کے گاؤں. بالکل. اب رمضان آئے گا پھر آپ اسی روڈ سے ہیں جو روڈ انہوں نے اسپیسیفکلی بنوائی. ہاں، وہ بلکہ آپ اس مرتبہ بھی افطار کا انشاءاللہ ویسے ہی اہتمام کریں گے. عقیل سرفراز صاحب بھی، عدیل سرفراز صاحب بھی، تو ہم یقیناً چکر لگائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ فیض حمید صاحب کو بلائیں تو وہ چلے جائیں گے، لیکن ہمیں بتائیں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا اور ماضی کی چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. دو لوگوں کی انہوں نے بات. وہ سپریم کورٹ کو ہی کہہ رہے تھے یا قاضی صاحب کو کہہ رہے تھے؟ میسج کیا تھا؟ واٹ واز اٹ؟ اب دیکھیں، میسج تو اب مجھے یہ نہیں پتا وہ ایڈریس کس کو کر رہے ہیں. آبویسلی یہ اقدام تو چیف جسٹس کے کہنے پر ہی اٹھایا گیا ہے کہ کمیشن بنایا گیا. یہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی دراصل بات ہے. اس میں ان کو اتنا امپاور کیا گیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، ان سب کو وہ بلا سکتے ہیں. اگر وہ پیش نہ ہو تو ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن. اب اس پر ہمارے جو نگران وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فوجی جرنیلوں کو بلایا جائے گا تو اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا. یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا. اس کے بعد میرے پاس تھوڑی سی اس میں انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق، کیونکہ جو نام آ رہے ہیں نا، جنرل فیض حمید صاحب کا نام تو ایک سینس میں ویسے بھی آ رہا ہے کیونکہ ہی واز سگنیٹری ٹو دیٹ ایگریمنٹ. جنرل قمر جاوید باجوہ یا ثاقب نثار صاحب، ان کے نام صرف اور صرف وہاں پر آتے ہیں جہاں پر ابصار عالم صاحب کی وہ پٹیشن ہے، یا جہاں پر وہ ابصار عالم صاحب نے ان کے اوپر کچھ سوالات ریز کیے کہ میں نے ان کو خطوط لکھے تھے. اب میری اطلاعات کے مطابق، میں نے کل بھی کوشش کی ہے کچھ آفیشیل سورسز سے بات کرنے کی، ان کے مطابق تو وہ ابھی تک صرف اس معاملے کو ایڈریس کر رہے ہیں جو اس وقت پرائم منسٹر آفس میں جب یہ دھرنا چل رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ کے جو شرکاء ہیں ان کو بلایا جائے گا، اور جو ابصار عالم صاحب کے الزامات ہیں ان کو تو ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا ابھی تک. اور میں نے کل پھر ابصار صاحب کو کال کی، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا، اس کمیشن نے آپ کو بلایا؟ کیونکہ ہی واز دا مین پرسن جس نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے. اور وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے تو کوئی کال نہیں آئی، ابھی تک کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا. اور اس پر مجھے تھوڑا سی حیرانگی اس طرح سے ہوئی کہ ایک شخص جس کے اوپر تکیہ کر رہے ہیں ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب کہ بھائی ان کے الزامات ہیں، ان کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، ان الزامات کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا کمیشن. تو یہ بات تھوڑی سی اس طرف جا رہی ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ ہماری جو نگران حکومت ہے وہ بھی شاید چیف جسٹس کے احکامات کو سیریسلی نہیں لے رہے. اچھا، دوسرا یہ ایک معمہ بھی حل کر دیں کہ فیصل واوڈا صاحب جو ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی میرے خیال میں بہت سیریس تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آبزرویشن اور ان کے متعلق، نام انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نہیں لیا، لیکن جتنی سخت وہ بات کہہ گئے، میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اگلے ہی دن فیصل واوڈا کو طلب کر لیں گے، بلا لیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ انتخابات کیس میں یہ TV والا معاملہ آیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ قاضی صاحب کی آبزرویشن تھی، انہوں نے کہا تھا نا پتھر پہ لکیر. جی ہے تو وہ پتھر پہ لکیر والی بات کہ 8 فروری کو ہی ہوں گے الیکشن. اس پیرائے میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل واوڈا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کو پتھر پہ لکیر کی بات ہوئی ہے. وہ آگے کہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر تو اللہ کی ذات ہے، باقی جو لکیریں ہیں ان کو تو مٹایا بھی جا سکتا ہے، ان کو جو ہے ٹیڑھا بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کو پھاڑا بھی جا سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ آئین شکنی کی بات ہوتی ہے. آئین شکنی تو پہلے بھی ہوئی تھی تو کیا ہو گیا، اور جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی تھی اور اس وقت آئین شکنی ہوئی تھی تو اس میں آپ نے کسی کو کیا سزا دے دی. تو اسٹاپ پلینگ ٹو دا گیلری کی طرف کھیلنا بند کریں. تو یہ تو مجھے لگا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں. تو اگر اتنی سخت بات چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں تو وہ آئی تھاٹ کہ وہ کچھ کریں گے اس کے اوپر. قاضی صاحب از اوکے ود اٹ. سر میرا خیال ہے قاضی صاحب اس وقت جو یہ معاملہ ہے انتخابات کا اور یا اس کے اوپر جو کمنٹری ہو رہی ہے اس پر شاید وہ ابھی اس انتظار میں ہیں کہ ایک دفعہ 8 فروری کی تاریخ آ جائے اور انتخابات کا پروسیس شروع ہو جائے. ادروائز ہی ووڈ ہیو ٹیکن دا نوٹس، کیونکہ کئی لوگوں نے اس کے علاوہ کئی سینئر صحافیوں نے بھی انتخابات کے اوپر بات کی ہے. جہاں تک فیصل واوڈا صاحب کی بات ہے، جو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کی بات کی ہے،
میری اطلاعات کے مطابق ایک ملاقات میں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے اس بارے میں بھی اندیا دیا ہے کہ اس کو فکس کیا جائے گا، اس ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کو بھی جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اب دیکھیں وہ کب کیا جاتا ہے، مگر ان کے کچھ ارادے تو ضرور ہیں، مگر اگین سر ہم تو اس طرف آئیں گے کہ اس وقت جو معاملات ہیں ان کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے، اور آپ جو غیر ضروری جو ڈیبیٹ ہے، جس طرح وہ کسی کو صاحب نہیں کہنا حافظ کے ساتھ، وہ حافظ نہیں لگانا کسی کے ساتھ، اور یہ عجیب طرح کی جو آ رہی ہیں آبزرویشنز، اور ان کو آرڈرز کی صورت میں جاری کیا جا رہا ہے۔ وہ عدالت کے ساتھ جو ہے نا وہ اعلیٰ عدالت نہیں لگانا، سپریم کورٹ، آئین میں صرف سپریم کورٹ ہوتی ہے، تو یہ غیر ضروری قسم کی ڈیبیٹ ہے اس میں۔ اچھا یہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں جانوں، کیونکہ آپ نے قاضی صاحب کو بہت سارے مقدمات میں بینچ میں سینٹر میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، ان کا کام کا طریقہ کار دیکھا ہے۔ ابھی بہت کروشل ٹائم شروع ہو گیا 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے، دسمبر کا مہینہ بہت اہم ہے، حلقہ بندیاں جو ہیں ان کا شائع کر دیا گیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، انہوں نے کہا کہ 8 تاریخ سے پہلے 54 دن دیکھ لیں، الیکشن 54 دن کا شیڈیول جو ہے وہ آ جائے گا۔ اب اس کے کچھ لوازمات ہیں بہت سے، اور پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سے اور الیکشن کمیشن سے ڈی لسٹ کرنا ہے، بین کرنا ہے، آؤٹ کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب ٹیکنیکل بین ہے یہ، اگر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنسز شروع کر دیں، مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، فیصل کریم کنڈے نے پریس کانفرنس کی، فیاض الحسن چوہان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، پرویز خٹک کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اس وجہ سے اس وجہ سے بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے۔ اف ایٹ آل دیٹ ہیپنس، ایسی سٹیج پر جاتا ہے معاملہ کہ 20 دن کے اندر اندر جو رپورٹ جمع کرانی ہے وہ الیکشن کمیشن جمع ہوتی ہے، اور 7 دن میں الیکشن بھی ہو جاتا ہے 20 دن کے اندر، جو کہ اب ہو چکا ہے، اور 7 دن میں پھر وہ رپورٹ الیکشن کمیشن جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر اعتراضات جو اب اٹھائے گئے ہیں جو حریف سیاسی جماعتیں ان کی طرف سے، ان کو بنیاد بنا کر، یا اکبر ایس باجوہ کے معاملے کو بنیاد بنا کر، اگر اکبر ایس بابر کے جو معاملہ ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے الیکشن کمیشن بلے کا نشان نہیں دیتا پی ٹی آئی کو، تو ایک ٹیکنیکل بین ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ کے خیال میں کیا کریں؟ سر میرا تو خیال ہے وہ، آپ کہیں گے میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں، مجھے پھر یہ امید ہے کہ کم از کم وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، اگر خود نہیں اپنے کسی بینچ میں، مگر جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچے گا تو اس کو فکس کیا جائے گا، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس کو بھی نہیں کیا جاتا تو پھر تو ہم نہ ہی سمجھیں، کیونکہ یہ تو سر ایکسٹریم ہو جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے سمبل الاٹ ہونا یا نہ ہونا، وہ آپ کا ہی ایک پروگرام تھا غالباً اے بی این پہ، جس میں فیصل کریم کنڈی صاحب نے بات کی تھی کہ اس نشان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کو پتہ ہے، جو ووٹرز ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کس ان کا نشان کون سا ہوگا، بلے کا نشان جب نہیں ہوگا تو وہ اس پہ مور نہیں لگائیں گے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اس وقت مقبول لیڈر نہیں، لیکن یہ میرے خیال میں ایک عذر مل جاتا ہے نا کہ اگر پاپولیرٹی کو بھی مد نظر رکھیں اور اس کے باوجود رزلٹ کچھ اور آنے ہیں، تو آپ کے پاس یہ عذر موجود ہے کہ کیونکہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا لہٰذا یہ ہار گئے۔ آپ نے جواز بھی ایک کریٹ کر دیا نا، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ واضح طور پر مقبول سیاسی جماعت کون ہے، قبولیت نہیں ہے یہ نہیں۔ اس پہ مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ فائنلی انٹروین کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کنسسٹ آف ناٹ اونلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس میں کئی ایسے ججز ہیں جو اس بارے میں اس پر بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی اسپیکر رولنگ قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی، اس کے معاملے پر میری اطلاعات کے مطابق عمر عطا بندیال صاحب واز ناٹ ولنگ ٹو ٹیک اپ دا نوٹس، اور اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور لائکس آف ہم جیسے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس منصور صاحب، ان لوگوں نے زور دیا تھا کہ یہ نوٹس ہمیں لینا چاہیے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ قرارداد نہیں ہوئی۔ اس پر اس وقت کے چیف جسٹس کو مجبور کیا گیا اور ہی فائنلی ٹک دا نوٹس، ٹھیک ہے۔ پھر بندیال صاحب کو اچھی خاصی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سے ایسے ججز ہیں جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی بھی صورت میں جسٹیفائڈ نہیں ہے، ایون دو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیٹھے، ان کی بائیں جانب بیٹھے جسٹس اطہر من اللہ ہیں، وہی اس پر ان کو زور دے سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، کئی ایسے ججز صاحبان ہیں جو ان کو لکھ سکتے ہیں، ان کو نوٹ بھیج سکتے ہیں اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں
تھوڑی سی ہوپ تو رکھنی چاہیے. صحیح. کیونکہ ہم اس ویڈیو کو اب 2 حصوں میں لگا رہے ہیں، تو ابھی جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ دراصل جو ہمارا پچھلا پارٹ تھا جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ امیدیں تھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وہ آئیں گے تو پھر سب آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور اس کے اوپر پھر تنقید شروع ہو گئی. تو عدیل سرفراز صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، سر ایک جو لطیفہ مشہور ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو واک دا ٹاک، کہ اب وقت ہے کہ جو آپ نے بولا تھا وہ کر کے دکھائیں، جو آپ کا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ آپ کو کہتے تھے کہ یار یہ بندہ اتنا اپرائٹ ہے، جب یہ آئے گا تو آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، انسانی حقوق کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو ناؤ از دا ٹائم ٹو واک دا ٹاک. وہ ایک واقعہ، لیکن وہ جان کے امان پاؤں تو عرض کروں میں کوئی اس کو ریلیٹ بھی نہیں کر رہا. یہ ایک علیحدہ سے ایک قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. کہ جنگل میں جو ہے نا وہ ایک گلہری تھی. اچھا، لوگ مختلف ان سے منسوب کرتے ہیں، میں گلہری کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں. اس نے تمام جانوروں کو یقین دلا دیا کہ جب آگ لگے گی نا جنگل میں تو اس کی حدت سے، اس کی شدت سے، اس کے شعلوں سے میں بچاؤں گی. ٹھیک ہے. تو بی گلہری جو ہے وہ انہوں نے وعدہ کر لیا اور جنگل کے جانوروں نے ٹرسٹ کر لیا کہ جناب جب بھی آگ لگی تو ایک دن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جنگل میں آگ لگ گئی، اور تمام جانور بڑے کمفرٹیبل تھے کہ آگ کے شعلے سے پہلے کہ ہم تک پہنچیں، اس سے پہلے کہ دھواں ہم تک پہنچے، اس سے پہلے کہ اس کی حدت ہم تک، تپش ہم تک پہنچے، بی گلہری آگ بجھا دیں گی. اب جب آگ کی شدت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی اور دھواں جو ہے اس سے سفوکیشن شروع ہو گئی، سانس بند ہونا شروع ہو گیا، تو سب نے کہا ڈھونڈیں بی گلہری کو کہاں گئی. تو عدیل سرفراز صاحب سب نے دیکھا نا، تو وہ گلہری جو ہے وہ ایک درخت کی شاخ سے دوسری پہ، دوسری سے تیسری کے اوپر چھلانگیں مارے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ بی گلہری آپ نے تو کہا تھا کہ ہم بچائیں گے، میں بچاؤں گی آپ کو آگ سے، جنگل کی آگ میں اب تک نہیں پہنچنے دوں گی. تو کیا ہوا؟ ان کا آگ کو چھوڑو، میری آڑیاں جاڑیاں دیکھو، تو میری آڑیاں جاڑیاں دیکھ. تو یہ ہے. اور پھر وہ ایک شعر ہے ظفر اقبال صاحب کا، آفتاب اقبال صاحب کے جو والد ہیں، بڑے سینئر ماشاءاللہ اور بہت اچھے شاعر ہیں. ان کی غزل کا ایک شعر ہے، اس سے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر اف ایٹ آل آپ نے یہ ویسے ہی کہہ دیا تھا، یہ جو سارے وہ جو خطوط لکھتے تھے انسانی حقوق کے بارے میں، جو ساری آپ کی گفتگو ہوتی تھی، خطاب ہوتے تھے، چلیں اگر وہ جھوٹ تھا، تو وہ ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.